کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا. اور جو ہم نے فیصلے کیے، اب مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ یہ کرونا کا نہیں ہے اس وقت. میں ایز پرائم منسٹر پاکستان یہ کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، اس کے کیا حالات ہیں. اور مجھے خطرہ ہے اس کا، کیونکہ میں سیدھی بات کرتا ہوں. آپ اگر امریکہ میں دیکھیں، انگلینڈ میں جدھر میں نے بہت ٹائم گزارا ہوا ہے، وہاں کا جو مزدور ہے وہ زیادہ تر تقریباً 100% رجسٹرڈ ہے. ہوگا 2-3% نا رجسٹرڈ، لیکن وہ رجسٹرڈ ہے. اور آج اگر امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھ لیں، کینیڈا میں دیکھ لیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی پیسے جا رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں وہاں، ان کے بینکوں کے اندر پیسے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لسٹ ہے ان کی مزدوروں کی. تو جو بھی مزدور اپلائی کرتا ہے کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، وہ پھر گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، ان کے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے 75 سے 80% جو مریض ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے، اس کی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیسے اس کی مدد کرے؟ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ ہم ان کے کیسے مدد کریں؟ تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ بڑا مشکل ہے جب ایک دہاڑی دار جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے، روزگار جب ختم ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کی دہاڑی کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا پینا ان کا بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتہ 2 ہفتے بیچارے اپنے ساری جو بھی بچایا ہوا ہے ان کو وہ خرچ کر دیں. تو آخر میں ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو مغرب ہے وہاں تو پورا ویلفیئر سٹیٹس ہیں، یورپ جو ہے ادھر تو سوشل سیکیورٹی ہے، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. اس لیے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمارے حالات مختلف ہیں، اور اس لیے ہمیں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ہم فیصلہ اس لیے کھولنے کا کیا، میں نے اور میرے کیبنٹ ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے اتنے زیادہ یہ جو ان رجسٹرڈ مزدور ہیں، ہم ان کے پاس نہیں پہنچ سکتے. ہم نے احساس پروگرام کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. 12,000 روپے جو ہم 1,20,00,000 خاندانوں کو پہنچا رہے ہیں، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں اتنا بڑا پروگرام. اور وہ بھی میرٹ کے اوپر، یعنی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اتنے زیادہ جو لوگ ہیں جو اس سے نیٹ سے باہر ہیں، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے. اور اگر لوگ بھوک سے سڑکوں پہ آ جائیں گے تو سارا لاک ڈاؤن کا مقصد ہی فیل ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں فاصلے رہیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن کا شروع کیا. اور میں کنسٹرکشن کی صرف ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ جو بھی جس کے پاس پیسہ ہے، چاہے وہ فارمل اکانومی ہے، انفارمل اکانومی ہے، ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ڈکلیئرڈ، ہم نے ساروں کو دعوت دی آپ اس میں آ جائیں. اب اس پہ میں دیکھ رہا تھا لوگوں نے شور مچایا، جی دیکھیں یہ کیا ہوا، آپ نے پھر سے ایک ایمنسٹی اسکیم دے دی. یہ ایمنسٹی کی بات نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا 30 کروڑ ان کی عوام ہے. انہوں نے $2,000 ارب کا اسٹیمولس پیکج دیا. پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سارا اسٹیمولس پیکج ہے $8 ارب. اب ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہے، یا جو جرمنی کے پاس ہے، یا جاپان کے پاس ہے، اٹلی کے پاس ہے. لہٰذا ہم نے تو جو بھی پاکستانیوں کا پیسہ ہے اس ساروں کو اندر کھینچنا ہے تاکہ ہم اس وقت اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں. تو اس لیے ہم نے کنسٹرکشن میں سب کو کہا ہے کہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری اکانومی چلے، تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تاکہ لوگ بھوک سے بچیں. اس کے علاوہ میری ٹیم بیٹھی ہے، ان سے میں ابھی بار بار ان سے آپ جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کو طور پہ ہمارے غریب لوگوں کو اس لیے ان کو سمجھائیں. میں جو بھی پاکستان کے اوپینین میکرز ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں، جو ہمارے کالمنسٹ ہیں، جو ہمارے ٹی وی پہ اینکرز ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سب کا کام ہے کہ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم سب کے بھلے کے لیے ہے
کہ اگر یہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے، جتنی جلدی کامیاب ہوتا ہے اتنی جلدی ہم واپس اپنے کاروبار کھڑے کر سکتے ہیں، ملک نارم پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے بجائے ان کو مارنے کے، کیونکہ ڈنڈے سے یہ نہیں ہونے لگا، ساری دنیا میں اب سامنے آ رہا ہے، بنگلہ دیش میں، فلپینز میں، ساؤتھ افریقہ میں، ہندوستان میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ڈنڈے سے یہ لاک ڈاؤن 1-2 ہفتے تو شاید کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. تو اس لیے ان کو اپنا سمجھیں، ان کو سمجھائیں لوگوں کو، اور لوگوں کو ہم سارے سمجھاتے رہیں گے کہ یہ آپ سب کے بھلے کے لیے. اس کے بعد رمضان آ رہی ہے، اور ہماری مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم سب مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عبادت کا. ڈاکٹر الوی جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے علماء سے آج میٹنگ کی ہے، اس کے اندر کئی چیزیں طے ہو گئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی، اور میں آج اپیل کروں گا جو بھی امام مسجد ہیں کہ آپ پلیز یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں کہ کیا آپ نے پریکاشنز لینی ہیں، کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں کہ لوگ مسجد میں بھی جا سکیں اور کرونا سے بھی بچ سکیں، کہ سوشل ڈسٹنسنگ یعنی فاصلے رکھنے ہیں، اس کے اوپر سب عمل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک مسجد کے اندر خدا نخواستہ احتیاط نہ کی گئی اور کرونا پھیلنا شروع ہوا تو وہ مسجد کو ہی نقصان ہوگا، ویران ہو جائے گی مسجد. اور اسی طرح جو ہم یہ کھول رہے ہیں فیکٹریاں بھی اور یہ کنسٹرکشن بھی، یہ بھی ہم نے پوری TORs دیے ہوئے ہیں آپ کو کہ کیا کیا آپ نے قدم اٹھانے ہیں اس کے لیے. اور مالکان کو، جو مالک ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے، جو بھی کنسٹرکشن سائٹ کا مالک ہے، ان کو بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہ سارے یہ جو ہم نے پورے آپ کو رولز دیے ہوئے ہیں کہ کس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اس کو پلیز فالو کریں. کیونکہ اگر وہاں کرونا پھیلے گی تو ظاہر ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوگی یا وہ کنسٹرکشن سائٹ بھی بند ہوگی، تو آپ سب کے انٹرسٹ میں ہیں. آخر میں اپنے ٹیم کے پاس جانے سے پہلے 2 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہمارے اس کرونا کے کرائسس میں جو مجھے سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے. میں پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں، مجھے خطرہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح رمضان سے پہلے لوگ پیسہ بناتے ہیں، جس طرح ابھی پیچھے آٹا اور چینی کا کرائسس آیا، لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنایا. اس باری جو بھی پیسہ بنانے کی کوشش کرے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ بہت سختی کرے گی. ہم آرڈیننس لے آئے ہیں اس کے اوپر، ذخیرہ اندوزی کے اوپر، یہ بڑی سختی ہوگی، اور نیچے مینیجر نہیں پکڑیں گے، ہم مالکان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے اب لوگوں کی مشکلات کے اوپر پیسہ بنانے کی کوشش کی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ابھی سے پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی، لوگوں کو پکڑا جائے گا. یہ نہیں چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، اوپر جا کے جو اصل لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو پکڑیں گے. دوسری چیز ہے اسمگلنگ. اس باری ہمیں یہ ڈر ہے کیونکہ پاکستان میں جو گندم ہے وہ جو باہر ہے اس وقت اس کی قیمت اوپر ہے، اور ہمیں یہ خوف ہے کہ لوگ گندم کو اسمگل کریں گے. اس کے لیے اسمگلنگ کا آرڈیننس یا آج رات آ جائے گی یا کل آ جائے گی، اور وہ آرڈیننس کے مطابق وہ سختی اب کی جائے گی اسمگلرز کے خلاف جو کبھی پہلے نہیں کی گئی. کیونکہ ہم نے کسی صورت قیمتیں بڑھنے نہیں دینی، کیونکہ اس کا سب سے نقصان اس ملک میں غریب پہ پہنچے گا. اگر ہم لوگوں کو 12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس وقت، اور یہ کبھی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اتنا پیسہ نہیں دیا گیا، تو اگر انہوں نے قیمتیں اوپر بڑھا دیں تو ان کا تو پیسہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ ملک کے لیے، یہ اپنی غریب لوگوں کے لیے، میں آج اسمگلرز کو بھی کہہ رہا ہوں، ہولڈرز یا یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو میں آج آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ بڑی سختی کی جائے گی اس باری. ہم نے یہ 2 آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، اور یہ صرف لے کے آ رہے ہیں اس لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اسمگلر سے بھی اور یہ جو کہ ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کر کے پیسہ بناتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ اسد آپ پلیز بریف کریں کہ جو بھی آپ کے جو ہر روز آپ بیٹھتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، کہ جو لیٹسٹ چیزیں. جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر اب
تقریباً تمام ملکوں کے اندر یہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے بیماری سے تو بچنا ہے، لیکن اس بیماری سے بچنا اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کی جو روزگار ہے وہ بھی نہ اس کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں۔ ظاہر ہے کہ امیر ملک جو ہیں ان کے اندر، ان کے عوام کے اندر، ان کی ریاست کے اندر اس سے زیادہ سکت موجود ہوتی ہے کہ وہ روزگار میں اگر کمی ہو تو پھر بھی برداشت کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے ملکوں کے پاس وہ سکت بھی اس سے بہت کم ہے، لیکن ہم نے ساتھ بیماری سے بچانا بھی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا آج سے کوئی ہفتہ پہلے، 8 دن پہلے آپ کو ہم نے بریفنگ کی تھی کہ ہم جو ہے اب چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پر اقدامات کے لیے تو آپ نے یہ کر دیا کہ آپ نے بندشیں لگا دیں اور بڑی سخت بندشیں لگا دیں۔ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ جو ہو رہا تھا اس کے اندر بھی کمی آئی۔ وہ بھی وزیر اعظم نے آپ سے ذکر کیا کہ 25 اپریل کو جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ 50,000 کیس ہوں گے، وہاں سے 12 سے 15,000 کے درمیان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ ہلاکتیں بھی جو ہوئی ہیں، بات بھی ہوئی ہیں، وہ اس سے بہت کم ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے، جس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔